بکریوں کے ریوڑ ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کیا کم مقام تھا. موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ بلا کے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, کام کیا لیا جا رہا ہے؟ 10 سال بکریاں چراؤ. ہے بھائی, اتنے بڑے پیغمبر, ادھر فرعون سے کام کیا لیا جا رہا ہے, مصر کی بادشاہت اور روب دبدبا جلال, کیونکہ اللہ نے اس کو لیڈر نہیں بنانا تھا, اس کو بچپن سے حکومت مل گئی, چاپلوسی کرنے والے لوگ مل گئے, تعریفیں کرنے والے لوگ مل گئے, ہر بات میں یسر جیسر کرنے والے مل گئے بچپن سے. موسیٰ کلیم اللہ ٹینشنوں میں جوان ہوئے ہیں, پریشانیوں میں, ملک بدر ہو گئے. ملک بدر ہونے کے بعد بکریاں چرا رہے ہیں, کیونکہ بکری کمزور ہے, غصہ بہت آتا ہے, اس پہ آپ غصہ جاری کر نہیں سکتے, مار کھائے گی مر جائے گی, کچھ بگاڑ نہیں سکتا انسان. جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں, تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا. سید الانبیاء سے اللہ نے کیا چروائی ہیں؟ بولو, بکریاں. اس میں 2 فائدے ہیں, ایک برداشت, دوسری تواضع. بکریاں چرانے والے میں تکبر نہیں ہوتا. جنہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے ان کے اندر اگر تکبر ہے تو وہ اپنی پھوں پھاں میں ہی لگے رہیں گے, وہ قوم کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے وہ پھوں پھاں میں لگا رہے گا اپنے. تو دل میں عجب ختم ہو جائے, بس بات کو سمیٹ رہا ہوں, خود پسندی, میں بس ہر وقت آدمی کیا کرتا رہے, میں ہوں, لوگوں سے تعریفیں سنتا رہے اپنی بیٹھ کے. تو ان پہ علماء نے الگ الگ بحث کی ہے, خود پسندی کیسے ختم ہوتی ہے, حسد کیسے ختم ہوتی ہے, کیسے ختم ہوتا ہے حسد, اور تکبر کیسے ختم ہوتا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں, کیونکہ یہ صوفیہ کرام کا ٹاپک ہے نا, تو اس کو تصوف میں زیادہ اٹھائے کہ ایک چیز اگر اپنے اندر پیدا کر لو, ایک بیماری سے کا علاج کر لو, تو یہ سارے انڈے بچے خود ہی ختم ہو جائیں گے. وہ ہے دل سے دنیا کی محبت نکال دو, اللہ کی پیدا کر دو, بس یہ سارے انڈے بچے کیا ہو جائیں گے. جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کو تلاش کرنے کی چاہت, تو کسی کی دولت دیکھ کر آپ کو جیلسی ویسے ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے ہی نہیں. جیلسی جب ہوتی ہے جب محبوبہ آپ کی اور کسی اور کی گود میں جا کے بیٹھ جائے, کسی اور کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہے, ڈیٹیں کسی اور کے ساتھ مار رہی ہے, تو آپ جلو گے نا. لیکن اگر وہ آپ کی دھتکاری بھی ہے, محبوبہ ہی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے جہاں مرضی جا کے بیٹھے, تکلیف ہوگی آپ کو. بھائی دل کے ارماں آنسوؤں میں اس وقت بہتے ہیں جب ان کے بچے آپ کو ماموں کہتے ہیں. ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں کہیں اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ان کے بچے آپ کو ماموں, جس سے آپ کی سیٹنگ تھی, سیٹنگ آپ کی تھی, شادی اس کی کہیں اور ہو گئی, ایک دھچکا لگا, یار یہ کیا ہو گیا, میری نہیں ہوئی. پہلا دھچکا یہ کہ میری نہیں ہوئی, ریجیکٹ, اس پہ غم ہوتا ہے, اس کے ابا نے انکار کر دیا. پھر جب اطلاع ملتی ہے کہیں اور منگنی ہو گئی ہے, دوسرا دھچکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. پھر جس دن بارات آتی ہے اور دلہن رخصت ہو کے جاتی ہے, ایک اور دھچکا لگتا ہے, بے اب تو نکاح بھی ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی. پھر جب اطلاع ملتی ہے بچہ ہو گیا, کیسا جلے گا کہ نہیں جلے گا. اور جب بچہ بڑا ہو کر آپ کو بولے گا ماموں, ہے بھائی کہ کمبخت, ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں. جلانے کا مطلب زندگی دینا. شاعر جو ہے نا, محبوبہ کے غم میں مر گیا, قبر میں چلا گیا, محبوبہ قبر پہ زیارت کے لیے آ رہی ہے, آئی بھی اپنے بھائی کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کمبخت تو مجھے زندگی نہیں دے سکتی, جلا نہیں سکتی, تو کسی اور کے ساتھ آ کے تپا کیوں رہی ہے مجھے تو. یعنی قبر پہ تو کم از کم اکیلے آ جانا ملنے کے لیے, قبر پہ بھی بھائی کے ساتھ نہیں, یا میرے اپنے عاشق کے ساتھ آ رہی ہے جس میں جل رہا ہوں. یعنی تیری سیٹنگ کہیں اور ہو گئی تھی, تو اس بندے کے ساتھ آ رہی ہے میری قبر پہ. یار ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو جب جلے گا نا, جب محبوبہ آئے گی ولن کے ساتھ اس کی قبر پہ, کیا خیال ہے, پھر جلے گا یہ. تو جب وہ آپ کی محبوبہ ہی نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر کسی کے ساتھ بیٹھے آپ کو اس سے تکلیف
نہیں, آپ کے ریجیکٹڈ ہے, وہ پسند نہیں کیا آپ نے اس کو. تو دنیا اگر ریجیکٹڈ مال بن جائے, آپ کا دل سے نکل گئی محبت گاڑیوں کی, بنگلوں کی, دولت کی, اور اللہ کی محبت آ گئی اس کی جگہ, تو پھر یہ دولت کسی کے پاس دیکھ کر آپ کو جیلسی, بولو, حسد ہی نہیں ہوگا, پیدا ہی نہیں ہوگا. حسد کے جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ اللہ کی محبت ایسا اسپرے ہے کہ یہ حسد کے جراثیم کو نگل جائے گی آپ کے لیے, کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں. اور عجب, خود پسندی بھی ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ چاہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ محبوب چاہیے. تو محبوب اگر تعریف کرے گا تو خوش ہوگا, محبوب کے علاوہ لوگوں کی تعریفوں کو وہ لفٹ نہیں کراتا, اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے. وقت ہو گیا ہے کافی زیادہ, ورنہ اس پہ میں ہر چیز پہ مثالیں دے کے بات سمجھاتا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کی محبت پیدا کر لی جائے, اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں. یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی, اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ ہے. ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. قبرستان جایا کریں نا, حدیث میں آتے, جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے. جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں, او